17 जुलाई کے انتخابی نتائج اور کل کے عدالتی فیصلے کے بعد عمران خان اور تحریک انصاف کو جو نفسیاتی سیاسی برتری حاصل ہوئی حکمران اتحاد پر، اب حکمران اتحاد یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ کیا ہمیں اپنی مدت اقتدار پوری کرنی چاہیے یا کسی اور طرف جانا چاہیے۔ میری اطلاعات یہ ہیں کہ جناب نواز شریف صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب، زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب سے جو ٹیلی فونک بات چیت کی، انہوں نے کھل کر انہیں کہا کہ دیکھیے، اس طرح سے سوائے ہم اپنے سیاسی موت کو دعوت دینے کے، سیاسی قبر کھودنے کے کچھ نہیں کر سکتے کہ ہم کوئی بڑا فیصلہ کریں اور ایسا فیصلہ کریں جس کے نتیجے میں ہم اپنا کوئی کامیاب، متاثر کن، قابل قبول بیانیہ بنا سکیں، نیریٹو بنا سکیں۔ ابھی تک ڈسکشن جاری ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ اگلے چند دنوں میں حکمران اتحاد کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچ جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ڈیوٹی لگائی ہے مولانا جناب نواز شریف صاحب نے کہ آپ زرداری صاحب کو بھی قائل کریں اور شہباز شریف صاحب کو بھی سمجھائیں کہ یہ حکمرانی کا طوق جو ہے یہ ہمارے لیے سیاسی طور پر تباہ کن ہے، اور ہم جو نعرہ لگا رہے ہیں ریاست بچانے کا، ریاست بچاتے بچاتے ہم سیاست ختم کر دیں گے اور پھر ریاست بچانے کی ذمہ داری بھی شاید عمران خان کو تفویض کر دی جائے۔ تو مریم نواز صاحب تو فوری طور پر حکومت سے علیحدگی کے حق میں ہیں۔ وہ کہتی ہیں یہی ہمارے لیے کافی ہوگا کہ ہم حکومت سے جب نکلیں گے تو وہ خود بخود ہمارا نیریٹو بن جائے گا۔ لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کے باقی ساتھی جو ہیں اور میاں نواز شریف صاحب بھی، وہ کہتے ہیں فوری طور پر نہ نکلا جائے لیکن نیریٹو بنایا جائے۔ نیریٹو کیا ہو سکتا ہے؟ فی الحال عدلیہ کا رخ کیا گیا ہے، عدلیہ کے خلاف کچھ بیانات آج سامنے آئے اور کچھ اگلے چند دنوں میں آئیں گے۔ سپریم کورٹ میں کوئی ایسی قانون سازی کی جائے گی جس سے عدلیہ کے پر کاٹے جائیں، چیف جسٹس کے اختیارات محدود کیے جائیں، اور جس کے نتیجے میں کوئی پارٹی عدالت میں جائے یا عدالت عظمیٰ خود اختیار کے تحت سوئے موٹو لے اور اس کے نتیجے میں کوئی ایسا فیصلہ سامنے آئے جس سے وہ تمام کارروائی جو پارلیمنٹ میں کی گئی ہو، جو قانون سازی کی گئی ہو، اس کو کالعدم قرار دے دیا جائے۔ اور نیریٹو پھر یہ بنے گا کہ دیکھیے یہ عدالتیں ہمارے ساتھ امتیازی سلوک کر رہی ہیں، ہمیں کام نہیں کرنے دے رہی، عدلیہ نے پارلیمنٹ کو مفلوج کر دیا ہے، ملک میں ایک جوڈیشل مارشل لا لگ گیا ہے، اور ہم عوام کی خدمت کرنا چاہتے تھے لیکن یہ عدلیہ ہمیں کام کرنے نہیں دے رہی۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا، میری اطلاع کے مطابق جلد یا بدیر جو دوسرا فریق ہے، جو دوسرا ادارہ ہے، اس کے بارے میں بھی تحفظات پائے جاتے ہیں۔ یہ توقع تھی کہ جس طرح ان کی خیال میں، حکمران اتحاد کے خیال میں، جس طرح عمران خان کو 2018 سے لے کر 2020 تک فری ہینڈ دیا گیا اور پشت پناہی کی گئی، ہماری بھی اسی طرح سے پشت پناہی ہوگی اور ہم جو کرنا چاہیں گے ہمیں کرنے دیا جائے گا۔ لیکن 17 جولائی کے انتخابات کے حوالے سے حکمران اتحاد کا خیال یہ ہے کہ وہ لوگ واقعتاً غیر جانبدار ہو گئے ہیں، نیوٹرل ہو گئے ہیں، جس کا خمیازہ ہمیں انتخابی شکست کی صورت میں بھگتنا پڑا ہے۔ تو شاید ابھی شہباز شریف صاحب مزاحمت کر رہے ہیں، لیکن ممکن ہے کہ اس طرف بھی رخ کیا جائے۔ کس انداز میں کیا جائے گا اس کے بارے میں ابھی کوئی وضاحت نہیں کی جا سکتی، کچھ بات کی نہیں جا سکتی، لیکن عدلیہ انڈر فائر ہے۔ اور جس طرح 97 میں میاں نواز شریف صاحب نے سجاد علی شاہ کو ٹارگٹ کر کے اور ایک کامیابی اپنے طور پر ایک کامیابی حاصل کی تھی، اہم فیصلوں سے روک دیا تھا، اور اس کے نتیجے میں 13ویں اور 14ویں ترمیم بھی منظور کرا لی تھی، جس میں پارٹی ہیڈ کو تمام اختیارات دے دیے گئے تھے۔ اس میں شاید وہ سمجھتے ہیں کہ اب بھی
کامیابی حاصل ہو سکتی ہے، اور اب بھی اس طریقے سے ہم اپنی سیاست بھی بچا سکتے ہیں اور وہ مقبولیت جو ختم ہو گئی ہے پنجاب میں دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن کیا ایسا ممکن ہے؟ یہ ایک سوال ہے، اور میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس طرح سے نہ نیریٹو بنتے ہیں، نہ اس طرح سے مقبولیت واپس آتی ہے، اور نہ اس طریقے سے کوئی سیاسی جماعت اپنی غلطیوں کا ملبہ کسی دوسرے ادارے پر ڈال سکتی ہے۔ اگلے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے، ناظرین کو پتہ چلے گا کہ عدلیہ کے حوالے سے کیا کچھ ہوتا ہے۔ یہ صرف زبانی کلامی نہیں ہوگا، بلکہ کچھ عملی اقدامات بھی کیے جائیں گے، لیکن اس میں ایک چیز دیکھنی پڑے گی کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اس نیریٹو کو کس حد تک آگے لے جا سکتے ہیں، کیونکہ ابھی بھی وہ چاہتے ہیں کہ مفاہمت کا جو رویہ ہے اور اداروں کے ساتھ مل کر چلنے کا، اس کا ہمیں نقصان نہیں ہے۔ یہ جو موجودہ ہمیں نقصان نظر آ رہا ہے یہ عارضی ہے، لیکن اگر ہم اس حد تک چلے گئے جس حد تک کچھ لوگ ان کو لے جانا چاہتے ہیں، وہ ایسا نقصان ہوگا کہ جس کی تلافی ممکن نہیں ہوگی۔ ایک اور پہلو یہ ہے کہ شریف خاندان، ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا شریف خاندان اس نیریٹو کی جنگ میں واقعتاً میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کی پیروی کرے گا، یا چودھری خاندان کی طرح تقسیم ہو جائے گا؟ یہ بھی ایک سوچ موجود ہے، اور کہ کیا پہلے جو ہم نے مزاحمتی رویہ اختیار کیا، مزاحمتی بیانیہ بنایا، اس کا ہمیں نفع ہوا یا نقصان ہوا؟ شہباز شریف صاحب یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو ہمیں حکومت ملی ہے یا عمران خان کی جو رخصتی ہوئی ہے وہ مزاحمتی بیانی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میری مفاہمتی کوششیں تھیں، یہ میری سیاسی جدوجہد تھی، اداروں کے ساتھ مذاکرات کا عمل تھا، جس کے نتیجے میں ہمیں کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ پاور ٹاکس ٹو پاور والی بات جو ہے اس کے نتیجے میں ہمیں حکومت ملی ہے، وہ درست نہیں ہے۔ وہ صرف بات تھی، اس کے نتیجے میں ہمیں جیلیں بھگتنی پڑیں، ہم پر مقدمات بنے، میاں نواز شریف کو جلاوطنی حاصل ہوئی، اور وہ جو جلاوطنی ہے، سزا سے بچ کر جیل سے نکل کر لندن جانا، وہ بھی میری مفاہمتی پالیسی کا نتیجہ ہے، کسی مزاحمتی پالیسی کا نتیجہ نہیں ہے، کیونکہ مزاحمت دم توڑ گئی تھی اور مریم نواز جیل میں بیٹھی ہوئی تھی، اور نواز شریف صاحب بھی جیل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے، اور یہ زیادہ عرصہ نہیں چلے گی، کوئی نہ کوئی اس کا نتیجہ نکلے گا۔ اقتدار سے علیحدہ ہونے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا؟ کیا موجودہ حکمران استعفیٰ دیں گے، یا کوئی ایسا راستہ اختیار کیا جائے کہ ان کی حکومت خود بخود ختم ہو جائے، کوئی اتحادی الگ ہو جائے، کچھ ارکان ٹوٹ جائیں، اس کو بھی وہ اپنے فائدے میں استعمال کیا جائے کہ دیکھیے ہم نے کچھ کرنے کی کوشش کی تو ہمیں گرا دیا گیا ایک سازش کے تحت، اور ایک سازشی بیانیہ وجود میں آئے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، ابھی دیکھنا پڑے گا اس حوالے سے۔